جب کعبۃ اللہ تیار ہو گیا باپ بیٹے دونوں نے بنایا. مقام ابراہیم جو ہے وہ جتنا جتنا اوپر جاتے تھے اتنا ہی وہ بھی ربڑ کی طرح اوپر کھینچتا تھا، حتیٰ کہ اپنی منزل کو پہنچا دیا. آج جو اونچائی ہے بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی، اس کا حج کرنے جاتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے عمارت. جب تیار ہو گئی تو حکم ہوا کہ تم اعلان کر دو لوگوں کو کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے. اس کی زیارت کرو. اور اس کا طواف کرو اور حج کرو. اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہو کہ اے اللہ، بہت سے لوگ جو پہاڑ کی دامن تک ہیں وہ سننے گے، اور پوری دنیا کیسی سننے گی؟ کہنے لگے یہ کام میرا ہے. جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی، جو جہاں بھی ہے جتنی دور بھی ہے وہ بھی، وہ تمہاری اس کہنے پر کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا، آؤ طواف کرو، حج کرو، تو یہ کام پہنچانا ہمارا کام ہے. تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگوں، اللہ کا گھر تیار ہو گیا، آؤ طواف کرو، حج کرو، زیارت کرو، تو جو ماں کے پیٹ میں تھی، جو برزخ میں رہیں تھی، جو جہاں بھی تھی، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک. جس نے جتنی دفعہ کہا اتنی دفعہ وہ حاضر ہوگا بیت اللہ میں. اب کعبۃ اللہ جو ہے، اللہ تو کہیں نہیں سما سکتا. اس کا فرمانا عرش، کرسی، زمین و آسمان کہیں نہ میں سما سکتا، لیکن ایمان والے دل میں، ایمان والے دل میں دکھائی دیتا ہوں. سما نہیں سکتا. جیسا کوئی چھوٹا سا آئینہ ہو، اس کے اندر سورج کی کرنیں پڑتی دکھائی دیتی ہوں اس طرح پر، تو قلب مومن میں دکھائی دے سکتا ہے، اور کہیں وہ نہیں دکھائی دے سکتا. تو جتنی دفعہ جس نے لبیک کہا اتنے اس نے حج کیے اور کرے گا. جو آدمی وسعت رکھتا ہو، اتنا مال پیسہ ہو، وہ حج ضرور کرے. مالدار آدمی ہوتا ہوا حج نہ کرے اور مر جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہہ دو کہ خدا کی پسند کی یہودی اور نصرانی ہو کر مرا ہے، تو اس نے سچ کہا. یہی اللہ فرماتا ہے، یہی رسول اللہ نے فرمایا
اسی کی نقل آپ نے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کے سراہنے کھڑے ہو کر کہہ دو، دو آدمی، ایک ناچنے گانے والی عورت اور مرد، اس کے سراہنے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ خدا کی قسم یہ ترسی ہے، تو صحیح کہا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ گانا بجانا جائز ہے؟ نہیں، اور مزامیر کے ساتھ تو جائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مزامیر کس کو کہتے ہیں؟ طبلہ، سرنگی، ہارمونیم، ڈھول، ڈھمکا، اس کے ساتھ گانا وہ تو بالکل ہی گناہ ہے۔ لیکن اگر گانے کے بجانے والے کا کاروبار ہے یہی، گا بجا کے کھاتا ہے، تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ یہ دوست سی ہے، قسم کھا کے، تو حقیقت ہے۔ بغیر کسی طبلہ سرنگی کے نعت پڑھتا ہو، کوئی غزل پڑھتا ہو، کوئی حمد و ثنا بیان کرتا ہو اللہ کی، وہ روا ہے۔ تو اس لیے یہ وہی مہینہ ہے جس میں اعلان کیا تھا۔ ہم لوگ تو نہیں، سب لوگ تو نہیں جا سکتے، جو غریب غربا ہیں وہ کیسے جائیں گے؟ غریب نہیں، ایسے نہیں، جب مگر اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ اب تو لاکھوں روپئے لگنے لگے۔ میں بیٹھا ہوں، میں نے 900 روپئے میں حج کیا ہے، 4 حج میں نے 900 روپئے میں حج کیے ہیں۔ بڑھتے 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 لاکھوں کے قریب آ گیا کام۔ 1500 روپئے لے کے گھر سے چلے، حج کر لیا، سب کچھ کر لیا، پیسے بچ کے آ گئے۔ 300-400 روپئے بچ کر آتے تھے، باوجود کہ کھجوریں بھی لو، کوئی چیز بھی خریدو، کچھ ہی لو، اور اس وقت ہر چیز میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہے۔ لیکن ایک کمال کی بات بھی ضرور ہے مکہ مدینے میں کہ تم کھانا لینے کے لیے اگر جاؤ گے تو تم 1 سالن یا یہ 2 یا 1 سالن لوگے تو روٹیاں 2 مفت ملیں گی، اس کے پیسے نہیں لیتے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز، بہت حیرت ہوئی۔ سالن کے پیسے لیں گے، روٹی کے پیسے روٹی آپ ہی دیں گے، چاہے تم مانگو یا نہ مانگو۔ یہ کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا یوں ہے کہ اللہ تعالی کا گھر ہے، وہ معطی ہے۔ جود و سخاوت عطا، 3 چیزیں ہیں۔ سخاوت تو وہ ہے کہ خوب کھائے کھلائے، آپ بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے، اور سخا وہ ہے، جود وہ ہے جس کو آپ نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ عطا کا کام صرف اس خدا کا ہے۔ المعطی ہو اللہ، وہی عطا کرتا ہے ہر چیز۔ اس لیے یہ اللہ کی عطا ہے کہ جو اس کی بستی میں جاتا ہے، مکہ مدینے میں اس کے گھر جاتا ہے، اس کے حبیب کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اس کے لیے
یہ چیز رکھی، جیسی حضور کے زمانے میں جود و سخا کی انتہا تھی وہ آج تک جاری ہے۔ ان کو ملتا ہے کھانا، جو کوئی چلا جائے گا 2 سال نہ لے گا، 1 لے گا 2 سال نہ لے گا 4 سال نہ لے گا 8 روٹیاں لے کے آئے گا۔ اور مجھے بڑی بڑی حیث ہو وہاں کی، مگر یہ چیز ہے۔ ہمیں اپنے رب سے اس کی جود و سخا و عطا کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا ہے، اس کو تم نے کھانا کھلا دیا، اس کو پانی پلا دیا، اس کو کپڑے نہیں، اسے کپڑا دے دیا پہننے کے لیے، چادر نہیں ہے چادر دے دی اس کو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے آپ کو تو سبھی کچھ پکڑ لے، دوسرے کو کوئی عطا دے وہ سخاوت میں کہلاتا ہے۔ سخی ولی سخی، جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہو، سخاوت کرتا ہو، وہ خدا کا دوست ہے، اگرچہ اس کا دل روشن ہو یا نہ ہو۔ تو مدینے میں مکے کے اندر یہ جو چیز ہے جاری، مستقل جاری ہے۔ جب بھی تم جاؤ، جس وقت بھی جاؤ، حج کے دوران میں نہیں، حج کے دوران تو لاکھوں آدمی کئی من ناز ہوتا ہوگا، اتنے من آٹا ہوتا ہوگا، 20-25 لاکھ آدمی کا زیادہ، سب کو اسی طرح دیکھیے، سب دکاندار۔ یہ اللہ اپنے فضل و کرم کو قدرت کے کرشموں کو دکھاتا ہے۔ زمین میں، آسمان میں، چاند سورج ستاروں میں، دریاؤں پہاڑوں سمندر میں، سب میں قدرت کے کرشمے دکھائے۔ یہ بھی چیز دکھا دی کہ میرے دربار میں، میرے مکان پہ، میرے ملک میں آئے گا، روٹی جو ہے جس روٹی کے کارن نکالے گئے تھے وہ روٹی تمہیں ضرور ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا، نہیں جاتے تھے۔ ایک بار یہ شیطان جو ہے وہ حصہ زمین و آسمان کا اور جنت کا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدے نہ کیے ہوں۔ لیکن آدم کو سجدہ نہ کرنے کے بعد میں اللہ کا حکم تھا، اسی لیے ان کو نکال دیا تھا وہاں سے، مارا بلاڑا پھرا بسرا یہاں ان دنیا کے اندر۔ اس نے منت خوشامد کی جو فرشتہ ہے آسمان کا کہ مجھے جانے کی گنجائش دے دو، انہوں نے کہا تم جان نہیں سکتا۔ بہت خوشامد کی، ان کا اچھا خیال ہے، میں مور آئے گا، وہ بھی فرشتہ ہی تھا مور کی شکل کا۔ فرشتے جو تھے وہ ہم آدمی جیسے نہیں ہیں، کوئی گھوڑے کی شکل، کوئی گدھے کی شکل، کوئی بیل کی شکل، کوئی دمبے کی شکل، اس طرح کے فرشتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو کچھ کر نہیں سکتا، وہ جو آئے گا مور سے اس سے مشورہ کریں گے۔ آ گیا مور بھی،
نہ بھائی میں یہ کام نہیں کرتا، میں کس سے لے جاؤں گا تجھے؟ مور نے کہا کوئی سانپ ڈھونڈ تلاش کر، سانپ بھی مل گیا۔ اس نے کہا بھائی تو مجھے لے جا۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہ تو اپنا منہ کھول، میں تیرے منہ کے اندر بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان نے کہا اور تیرے پنجوں سے لپٹ جاؤں گا، تو اڈاری مار کے مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی وجہ سے مور سارا کتنا حسین خوبصورت ہے، مگر پنجے اس کے نہایت خراب ہیں۔ سانپ کے منہ پہ زہر ہے، وہ اس کے بچھانے کی وجہ سے ہے۔ اس نے اپنے منہ میں بچھایا تو زہر پیدا کر دیا، وہ سب میں قاتل ہے۔ بعض سانپ تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ پھنکاری سے مار دیا آدمی کو۔ تو اس وجہ سے اس نے وہاں جا کر اماں حوا کو بہکایا کہ یہ درخت جو ہے اس میں جو پھل لگا ہوا ہے گندم، یہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنے دے گا اور برکتیں ہوں گی اور فلاں ہوگا، اور بہت باتیں بنائی۔ اماں حوا بہکائے میں آ گئی، کس طرح کھلاؤں، لیکن ان کو شراب پلائی۔ اماں حوا نے شراب پہ جو مست ہو گئے، ان کے منہ میں گندم کا نوالا جو مکھن سے زیادہ سفید اور نرم اور سفید تھا، انہوں نے کچھ بھی اپنے منہ میں رکھا اور ابا اعظم کے بھی منہ میں رکھ دیا جو وہ لیٹے ہوئے تھے نشے میں۔ بس اس کا کھانا تھا، وہ نشہ وشہ تو سب کافور ہوا، اور وہ کپڑے جو جنت کے تھے اتر گئے، اڑ گئے۔ اماں حوا کے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا تھا، وہ کبوتر کی طرح سے اڑتے ہوئے آسمان میں غائب ہو گیا۔ کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے، کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ درختوں سے پتے مانگے، کسی نے نہیں دیے۔ کیلے سے پتے مانگے، اسے اپنے پتے دے دیے۔ ان کی لنگی بنائی، لنگی کی طرف سے لپیٹ لیا۔ پھر انجیر کے درخت کے پاس گئے، اسے پتے دیے۔ اماں حوا نے اپنا جسم اور اپنا سینہ چھپایا، پھر آپ کو نکال دیا وہاں سے۔ آ کے دنیا میں جب میں جنت میں کہا کہ میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑیشن کیا ہے، جبریل نے کہا کہ یہ کام دنیا کا ہے، دنیا میں ہے پخانہ پیشاب، یہاں جنت میں نہیں ہے یہ چیز۔ یہاں جب اترے ہیں تو اترتی پخانہ پیشاب کیا اپنا، تو جب پخانہ پیشاب کیا تو اس میں بدبو تھی، ناک بند کر دی، کیسی بدبو ہے اس کے اندر۔ اس طرح سے اس نے بہکانے کی جو اللہ سے بات کی، سجدہ نہ کرنے پر، کہ میں بہکاؤں گا تیری امت کو، تیرے بندوں کو۔ ہاں ان کا بہکا، جو ڈنگروں کے مانند ہیں وہ تو تیرے بہکائے میں آ جائیں گے، لیکن جن پر میری نظر عنایت ہے، جو میرے ہیں، وہ تیری طرف دیکھنے کے بھی نہیں۔ تو اس طرح سے سانپ کے منہ میں زہر پیدا کر دیا، مور کے پنجے خراب کر دیے، اور جنت سے پھر باہر نکال دیے۔ اس کا بدلہ اب لے رہا ہے۔
پوری دنیا کے آپس میں تفرقہ ڈال دیا۔ سب سے پہلے تفرقہ تو پڑا، ہم یہاں آگے کیا اس کی کیا چیز ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، کمر جڑی ہوئی تھی ان کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انہیں تلوار سے کاٹ دیں یا کوئی وہ باندھ دیں، بال باندھ دیں کہ یہ کٹ کے الگ ہو جائیں؟ ہم کہا نہیں، ایک کنگھا لے لو، دونوں بھائیوں کو سروں میں کنگھا کیا کرو۔ 6 مہینے کے بعد دونوں بھائی الگ ہو گئے۔ آج جو ہم تم میں تفرقہ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ایک نائی، ایک حجام 100 آدمیوں کے کنگھا اور بال کترتا ہے، کنگھے میں کھلاتا ہے۔ وہ نفاق پڑ گیا، وہ تفرقہ پڑ گیا۔ تو اس کے آنے سے بہت فساد مچا ہے اور مچ رہا ہے، اور مچ رہا ہے کیا؟ اب مچے گا، اب قریب وقت لگ گیا ہے۔ دنیا جو ہے اسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل ہے، اور آخرت طویل ہے، اور جنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیشہ سے مراد یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ ہمیشہ ہی، ہم تم پیدا ہو چکے ہیں کروڑہ بار، اور پیدا ہوتے رہیں گے کروڑہ بار بعد میں بھی۔ جب سے خدا ہے جبھی سے ہم بھی ہیں۔ کیوں جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ دنیا کب سے ہے؟ کہ فلاں کنویں کے اندر پتھر مار، تو کنویں میں پتھر پھینکا، اس میں کون ہے؟ میں کہا میں موسیٰ ہوں۔ کون موسیٰ؟ میں کہا موسیٰ تو میں ہی ہوں۔ کون سے سن کا موسیٰ ہے تو؟ اس نام کے پتھر پڑتے ہوئے کنواں جو ہے وہ 3 حصے بھر چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک کنواں 3 حصے بھر گیا موسیٰ ہی کے پتھر سے، تو اور کتنا عالم ہو، کتنی برس اس میں رہنا پڑے گا، کتنی دفعہ پیدا ہو چکے، یعنی ہمیشہ سے ہی پیدا ہو گیا۔ تو یہاں پھر آج اس نے فساد مچانا شروع کیا۔ سب سے پہلے کنگھائی کر دیا، 2 دل جو ہے وہ کنگھے میں کٹ جاتے ہیں۔ جو بہت سے بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ جو چاقو نہیں اپنے پاس رکھتے تھے کہ یہ کاٹ دینے والی چیز ہے، ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی کٹاف نہ آئے، اسی لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ اب تم جو ہے یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا آیا ہے، یا حج کا ہی مہینہ ہے، تو 4 دن رہ گئے حج کے، سارے سال یہ خوبات سے پھیلاتا ہے، اور جس دن کے پتھریاں ماری جاتی ہیں یہ زمین کی تہوں تو اترتا چلا جاتا ہے۔ بہت اذیت کا دن ہے اس کے لیے یہ 3 دن، 10، 11، 12، 13، 3-4 دن بہت زبردست اس کی ذلت خاری کے ہیں۔ جب یہ رمضان آتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، جب باہر نکلتا ہے تو بڑے فساد مچا گئی، اور جب یہ حج کیے دوران کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کے، 4 دن تک یہ ذلیل خوار رہے ہے سب، اس کے بعد پھر یہ انتقام لینا شروع کرتا ہے دردناک۔ اب ہم جو ہیں ان باتوں کو اگر اپنی نظر میں رکھیں،
یہ قصہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کچھ یہ بات کہی ہے اور کوئی تمہارا برا کام کرنے کو دل چاہے، کوئی بری بات کہنے کو دل چاہے، کوئی برا کھانا حرام کھانے کو دل چاہے، نہ کھاؤ۔ حرام کھانا شیطان کا کام ہے، حرام کروانا شیطان کا کام ہے۔ شیطان کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، اس کی سیریز میں، اس کی تقدیر میں برائی ہے۔ ہر گندا کام کرائے گا، جس سے جیسا موقع لگے ویسا کام کرائے گا۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے اس میں اچھے کام کرو۔ بہت سے لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ 9 تاریخ سے نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں، تو انہیں عمرے کا ایسا ثواب مل جاتا ہے۔ حج میں تو وہ ہوتے نہیں، لیکن حج میں 4 دن ہیں، 9، 10، 11، 12۔ اس دوران کے اندر اگر کوئی ناخن نہ بنوائے، بال نہ بنوائے، نہائے نہیں، کپڑے نہ بدلے، تو اسے عمر جیسا ثواب ملے گا، اس زیادہ۔ کیونکہ یہ تشبیہ ہے، تشبیہ کس سے ہوتی ہے؟ ان حجاج سے جو وہاں ہیں، کام کر رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، ان سے۔ اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ دنیا کو خدا نے جب ارادہ فرمایا پیدا کرنے کا، تو یہی مہینہ تھا۔ اسی مہینے جمعے کے اندر پورے کائنات کو پیدا کیا۔ پوری کائنات کو پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اپنے نور سے ظاہر فرمایا، اور ہر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے ناموں میں 1000 سال غرق رکھا۔ رحمان میں 1000، رحیم میں 1000، ستار میں 1000، غفار میں 1000، اتنے 1000 برس تک یہ ناموں میں غرق رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام 3100 ہیں۔ ان 3000 میں 1000 برس تک غرق رکھا۔ سب سے آخر میں اس میں ذات نے رکھا۔ اس میں ذات کیا ہے؟ اللہ، رحمان، رحیم، کریم۔ مطلب کہ آپ کی عادت ہے، میں رحم بھی کرتا ہوں، میں قہار جبار بھی ہوں، میں رحمان الرحیم بھی ہوں۔ تو اس میں سب میں غرق رکھا۔ اور آخر میں جب اپنے نام اس میں ذات میں نام رکھا تو اس کا دگنا کر کے رکھا۔ جتنے 1000 برس اور ناموں میں غرق رہے، اتنے 1000 برس صرف اس میں ذات میں رکھا۔ اتنا مجاہدہ، اتنا زبردست کام کرانے کے بعد تب خدا نے ان کو معراج پر بلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ایسا، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے طور سینائی پہ کہہ دیا کہ دیکھیں اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہوں، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کہ اللہ نے مجھے دیکھنا کہ نہیں دیکھ سکتا، کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھنا ہے تو طور سینا پہ چڑھ جا۔ 3 دن یا 4 دن یہ اسی وقت ذہن میں نہیں، کتنے دن روزے رکھے، کچھ کھایا پیا نہیں۔ اس کے بعد طور سینا پر گئے، وہاں کا مقدس ہوا ہے،
جوتے اتار، انہوں نے جوتے اتار دیے. بس ایک تجلی جیسے کمپا مارتی ہے، ایک تجلی لگی، 70 آدمی ساتھ میں سے وہ مر گئے سارے. پہاڑ کے 4 ٹکڑے ہو گئے. موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. شیطان نے کہا جب ہوش میں آئے موسیٰ علیہ السلام کہ ایک دفعہ اور کہو، تجلی اپنی اور کرا دے گا. نہ بھائی برداشت نہیں ہے، مر جاؤں گا. ہم نے کہا یہ مرنا تجھے ہوتا اور مارنا تجھے ہوتا تو پہلی تجلی بھی تیرا کام تمام ہو جاتا، لیکن وہ اپنے کو مارا نہیں کرتا. کیا بات کی شیطان، وہ اپنے کو مارا نہیں کرتا. آخر کو چلے آئے ایک اور پھر بتایا یہ میری تجلی نہیں تھی، بلکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوں گے ان کی تجلی تھی، ایثار کی. ایثار کس کو کہتے ہیں؟ تم کھانا لے کے بیٹھے ہو، محل دنوں کا کوئی آدمی آ گیا کہ میرے مہمان آ گئے ہیں، 2-3 روٹیاں ہوں تو دے دو. اس نے وہ اپنا سارا کھانا سالن اس کو دے دیا. یہ بھوکا رات کو سویا. جو ایک دفعہ بھی اس طرح کوئی ایثار کرے گا مجھے اس سے حساب لیتے ہوئے شرم آئے گی، میں اسے بخش دوں گا. تو یہ جو ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار کا نور تھا. جب ایثار کا نور ایسا تھا کہ موسیٰ جیسے کریم اللہ نبی بے ہوش ہو گئے ایک ایثار کے نور سے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نور تھا؟ ایثار کا، قربانی کا، پیار کا، محبت کا، تقوی، پرہیزگاری، ذکر، شغل، ہر چیز کا ایک نور تھا. نور علی نور سے، نور کا مجسمہ تھا. خدا نے اپنا آئینہ محمد کو بنایا کہ جب محمد میں ایسی خوبیاں ہیں تو میں بنانے والا کس خوبیوں کا مالک ہوں گا، یہ تو خود سوچ لو. اس لیے جب شیطان اس کنکریوں سے باہر نکلتا ہے پھر یہ فتنے اٹھاتا ہے طرح طرح. درود اور جو میں نے بتایا پڑھنے کو، آیت الکرسی کا ورد زیادہ رکھو، بقرعید کے بعد کا خطرہ ہے. چاہتے تو یہ لوگ، یہ جتنے دشمن خدا دشمن رسول ہیں، چاہتے تو یہ ہیں سب کہ جتنے حاجی ہیں لوگ مینا میں ہوں یا عرفات میں ہوں، وہاں 5-4 بم کے گولے ڈال دے، کام تمام. مگر اسے نہیں، ایسا کرتے ہی وہ رسوائی کے لیے اپنی. تو اب وقت جو ہے زیادہ قریب سے قریب ہو رہا. جو درود اور کرام سلام پڑھتا ہوگا، جو آیت الکرسی کا ورد رکھتا ہوگا، اسے آنچ نہیں آئے گی. موت ہی آ گئی ہو تو اور بات ہے، کیونکہ موت کا وقت ایک معین ہے. آیت الکرسی کے اندر یہ ہے کہ آیت الکرسی ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے بچاتی ہے، مگر موت سے نہیں. موت کا وقت معین ہے، موت آ کر رہے گی، جو وقت تعین ہے. موت کس طرح ہے؟ جیسے کھلونے بچوں کو تم نے بازار میں دیکھے ہوں گے، چابیاں بھری اور چھوڑ جو یہاں سے وہاں تک جا کے موٹر گاڑی ٹھہر گئی.
کوئی اتنی لمبی چابی اس میں بھری گئی ہے جو یہاں جا کے تمہارے آخر تک وہاں پہنچ گئی ہے. یہ جو ہے وہ چابیاں بھرا بھر لے کے آیا ہے آدمی. جب وہ چابی ختم ہو جاتی ہے اسی کا نام کہتے ہیں کہ نا بات برابر آگے نہ پیچھے. وہ کس وقت جا کے گاڑی وہ پینچ ختم ہو جائے گا یہ خدا ہی جانے. اور اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو آدمی کو اسے مارنا چاہتے ایک چٹکی سے مر سکتا ہے. اس کی پٹپڑی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں چٹکی لگی ہے وہ مرا. اس کے لات مار دو فوتوں کے اندر 1 منٹ میں مر جا. اتنے نازک آدمی کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اس وجہ سے تم جو ہے زیادہ اب اس مہینے میں لگو. حالانکہ رمضان گزر گیا، شب رات گزر گئی، شب برات گزر گئی، شب قدر گزر گئی رمضان کی. اتنی دنیا دعا مانگ رہی، کچھ پتہ نہیں خدا کس رنگ میں ہے. کیونکہ خدا ہر روز ایک نئے رنگ کے اندر ہوتا ہے. آج کیا ہے، کل کیسا، پرسوں کیسا، ایسا ہر رنگ میں. جو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو. تو اس وجہ سے اسے یاد کرو آنے والے وقت کو کہ یہ اپنے گھر میں دیوار بنا لو. جس وقت بمبئی میں نے دیکھا ہے جہاں مئی کا مہینہ آیا اور لوگوں نے اپنے گھروں کے اوپر چڑھے، کیونکہ چھتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں، سیدھی چھت نہیں ہوتی. پانی کتنا پڑے گا جو چھتیں ادھر ادھر بہ جا. جہاں جہاں سوراخ ہوتے ہیں وہاں تار کوٹ پھیر دیتے ہیں. مئی میں اپنا انتظام کر لیں. جب 8 جون 15 جون شروع ہوتی ہے تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں بے تحاشا. اتنا پانی پڑتا ہے جیسا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. پانی کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ تش خطرناک بارش ہوتی ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب جو گھڑیاں آنے والی ہو رہی ہیں تم بار بار جو کہو گے یہ زیڑی ہے، زیڑی نہیں. جب سر کے اوپر آ کے ڈنڈا بجے گا تب تم کہو گے میں زیڑی تھا یا ہم بے وقوف تھے یا ہم زیڑی تھے. حالات خراب. جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تمہیں خبر نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ جو درود پڑھے گا، جو نماز پڑھے گا، جو استغفار کرے گا، درود شریف پڑھے تو استغفار اور نماز، وہی بچے گا ورنہ اور کوئی نہیں بچنے گا. یہی نہیں بات ہے. آج ہی دنیا ختم ہو جائے گی. آدمی بہت ہو گئے. آج ہی دنیا ختم ہونے والی ہے. اگر اللہ کو منظور، اللہ بچائے تو اور چیز ہے، لیکن خطرے کی گھنٹی بج گئی. آج ہی دنیا ختم ہو جائے گی. ہر جگہ پہ جنگ و جدال ہوگا، لوٹ مار ہوگی، برا حشر ہونے کو ہے. کیونکہ ہم نے اپنے رب کو بھولا کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. بمبئی کا خدا اور ہے، کراچی کا خدا اور ہے، لندن کا خدا اور ہے، امریکہ کا خدا اور ہے. نہیں، خدا ایک ہی ہے. وہ سب جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے. یہاں اگر تم 100 آدمی بیٹھے ہو تو 100 وہ بھی بیٹھا ہے، وہ بھی ساتھ ہے. تو اس غفلتوں کو اپنی چھوڑ دو.
نماز کی پابندی کرو، درود شریف پڑھتے ہی رہو، جب فرصت ملے، جس وقت جو ہو، کام میں چپ کے بیٹھے ہو، دکان ڈالے ہو، کیسے ہو، کسی میں ہو، درود شریف جاری رکھو۔ درود پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، استغفار کرنے والا، ان تین کا بچاؤ ہے۔ اور آیت کرسی سے کا تو اور درود شریف کا تو اتنا وعدہ ہے کہ جو کوئی درود شریف پڑھے گا اس کے رنج و غم و عدم و مصیبت و پریشانیاں و غربت و نحوس سے سب دور کر دی جائے گی۔ تو یہ ایسی چیز ہے۔ اور آیت کرسی کو یوں فرمایا کہ سوائے موت کے ہر چیز سے خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں کس کی طاقت ہے کہ کوئی مداخلت کرے؟ کوئی نہیں۔ بس تم درود شریف کی کثرت کرو، نماز کے پابند بن جاؤ، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار کر لیا کرو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو 10 دفعہ، 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرو، 3 دفعہ لیلا پڑھ لیا کرو، موج بہار میں رہو گے۔ یہ اپنے دلوں سے تم سب نکال دیجو کہ اب اچھے دن آئیں گے، نہیں، برکت، دنیا سے برکت اٹھ چکی ہے، 100 سال سے زیادہ ہو گئے، سکینہ پن، سکون نہیں ملتا کسی کو بھی، چاہے وہ کروڑ پتی ہے، چاہے وہ لکھ پتی ہے، کوئی ہو، اس کے دل کو سکون نہیں، یہ بھی اٹھ چکا ہے۔ اب یہ برکت، یہ سکون اس وقت نازل ہوگا، اس وقت جاری ہوگا جب امام مہدی آئیں گے، اس سے پہلے نہیں بات۔ جو ایک بات ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہہ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اب میں تجھ جیسا کوئی مجدد پیدا نہیں کرنے کا سوائے مہدی کے۔ مہدی علیہ السلام مجدد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا سرہند میں مزار ہے۔ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جو دین کو، جیسے کتاب رکھی ہوئی ہے، کوئی برتن رکھا ہوا ہے، اسے تم کپڑے سے صاف ستھرا کر کے پیش کرنا، گلاس ہے، کٹورا ہے، اسے دھو کے ملو گے، اس میں پانی کسی کو پلا دو، یعنی تازہ کرنا ہے۔ مجدد کہتے ہیں تازے کرنے کو۔ تو وہ مجدد علیہ السلام، اس کے زمانہ یہی تھا۔ یہ جہانگیر کا زمانہ ہے۔ 3 بزرگ تھے، ایک مولانا فخر الدین، ایک نظام الدین بلاخی، ایک مجدد الفسانی۔ نظام الدین بلاخی نے تو فرمایا کہ میں تو بھائی بلخ جا رہا، بلخ بخارا، وہاں ان کا مزار ہے۔ فخر الدین نے کہا کہ بھائی ہم یہیں رہیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی نے کہا ہمیں بھائی کہیں نہیں جانا، یہیں مرنا ہے، یہیں جینا ہے۔ جیل میں بند کر دیا اس نے، جہانگیر نے 5 سال تک جیل میں بند رہے۔ جتنے وہاں کے لوگ سے سارے مرید ہو گئے، جتنے آدمی تھے سارے اولیاء اللہ بن گئے، سب ولی ہو گئے۔ رات کو خواب میں اس نے دیکھا
جہانگیر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں انگلی رکھ کر جہانگیر اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا بزرگ، اور جیل میں بس جب ہی اٹھائے آنکھ کھل کی جلدی ننگے پیر اٹھ کے سیدھا جیل کے طرف گیا، لوگ اس کے ساتھ ہوئے اور ان کو جیل میں سے نکال کے لایا اور لا کے تخت کے اوپر بٹھا دے کہ اب بادشاہ آپ ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر حضرت نے جو بات اس سے کہی ساری تو مان لی تھی۔ کانوں میں بوندے پہننا کرتے تھے بات سے پہلے، سچے موتی پہنتے تھے سونے کے، وہ ختم کرائے۔ ختنہ بند کرا دی تھی، ختنہ کرانی شروع کی۔ سڑکوں پر مکان کمرے بنوائے، منزلیں بنوائیں کہ بارش بوند ہو تو لوگ اس میں بیٹھ کے آرام کر سکیں۔ جو کچھ حضرت فرماتے رہے جہانگیر وہی کرتا رہا۔ اتنے خوش ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن جو کہا جہانگیر ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، اگر خدا نے ہم کو بخشا تو ہم تیرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیسا بڑا پیغام لے گیا۔ تو بھائی یہ اللہ نے ان کو الہام فرمایا کہ ہم تیرے جیسا شخص اب کوئی پیدا نہیں کریں گے سوائے مہدی۔ اب مہدی علیہ السلام کے آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ 1000 سالہ ہوتا ہے، 1000 سالہ مجدد نہیں ہے، 1000 سال بعد اسلام دین کو تازہ کیا جاتا ہے، صاف ستھرا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ 350 سال ہو گئے، آگے کیا باقی رہے 1000 میں؟ جتنے آگے باقی رہے گئے اتنے ہی دن قیامت کے آنے میں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کے بہت سے بکواسی لوگ، مکار لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو پیدا ہو گئے، بکواس کرتے ہیں۔ وہ پیدا ہوں گے مدینے میں، جوان ہوں گے مدینے میں، پھر ان کو حکم ہوگا یہ کام کریں گے، کفار مشرکین کو قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد 2 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، یمنی 2 چادریں اڑی ہوئی، ایک کی لنگی ایک کا احرام کی صورت میں۔ وہ کہیں گے بھائی سیڑھی لگاؤ میں نیچے آؤں، کہیں گے جب آپ آسمان سے آئے تو یہاں کبھی آ جاؤ کہ اس وقت میرے میں ملکیت تھی، یعنی فرشتہ پن تھا میں، اب میرے میں فرشتہ پن نہیں ہے، اب میں آدمی ہوں، انسان بن کر رہا ہوں۔ تو سیڑھی لگائیں اتریں گے، پھر کانا دجال آئے گا، اس کو قتل یہی کریں گے۔ کانا دجال کیسا ہے؟ ایک آنکھ کا کانا ہے، اس کی آنکھ سے رات پیپ بہتی ہے، اس کے پاس 7 آدمی جو ہوں گے اس کے پاس حلوہ ہے، وہ حلوے میں اپنی رات پیپ لگا کے جسے کھلا دے گا وہ اس کا ہی ہو لگا، جو اسے دیکھے گا وہی اس کا ہو لے گا۔ 24 گھنٹے میں وہ پوری دنیا کا راؤنڈ لے لے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور پھر یاجوج ماجوج نکلنے شروع ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جس سکندر اعظم نے دیوار بنائی تھی اسے روز وہ کھرچتے ہیں، چاٹتے ہیں، کرتے ہیں، اپنی انگلی کو انگوٹھے کو بنا اتنا سوراخ کر لیا ہے،
اب اس بات کو 1500 سال ہو گئے فرمایا ضرور اتنا بڑا ہوگا وہ. جب وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس میں آدمی نکلنے شروع ہوں گے تو پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. جتنے تم آدمی ہو تمہارے سے 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج ہیں. یہ آدمیوں کو ماریں گے کھائیں گے. اتنے یاجوج ماجوج نکلیں گے کہ دریائے نیل کا پانی سب پی جائیں گے. آخر میں گاڑا کیچڑ رہ جائے گا تو کہیں گے یہی پانی ہے اسے ہی کھا لیں گے. یہ تو ہے قیامت تک کی باتیں ابھی یہ ہے. لیکن وہ اس سے پہلے شیطان جو ہے وہ برباد کر رہا ہے آدمیوں کے عقائد کو. اپنے عقائد کو خدا پر رکھو, اپنے عقائد کو قرآن حدیث پر رکھو. جو اللہ نے فرمایا وہ کام کرو, جو نہیں فرمایا نہ کرو. جسے روکا رک جاؤ, جس کو نہ روکا ہو وہ کام کرو. بس یہ ہے ہماری ان کی اسی پر نجات ہوگی. یہ دلوں سے نکال دو تم کہ اب امن کا زمانہ آئے گا, ہرگز نہیں. سکون کا زمانہ آئے گا, ہرگز نہیں. امام مہدی تک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اب دن بدن قیامت جتنے قریب ہوگی اس کے بعد قیامت آ جائے گی. پھر جب امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا تو سورج بجائے ادھر کے نکلنے سے ادھر کو نکلے گا 2 دن کے بعد. لوگ کہیں کیا بات بھائی, یہ سورج کیوں نکلتا؟ تو جو اس وقت کے کوئی عالم بزرگ ہوں گے وہ کہیں گے قیامت آ گئی ہے. اب قیامت گیا, دنیا ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے. وہی ہے جب سورج بجائے ادھر کے نکلنے سے اب ادھر سے نکلا ہے. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں ہمیں اس سے پہلے اور ایک اور بات بھی سنو. یہ مت سمجھنا کہ جو اس وقت زمانے کے اندر آدمی ہوں گے وہ یہ منظر مناظر قیامت کے دیکھیں گے. ہر انسان کو, عورت مرد کو دم نکلنے سے پہلے پورے منظر دکھائے جائیں گے قیامت کے. زمین کی ٹوٹ اور پھوٹ سب کچھ دکھایا جائے گا ہر ایک کو. آج اگر تم جس چیز کے عادی ہوگے اس ٹوٹ پھوٹ کے وقت میں وہی کام دے گا تمہیں. مثلا تم درود کے زیادہ عادی ہو, کرنے کے ہو, استغفار کے ہو, تو جب وہ ٹوٹ پھوٹ تم دیکھو گے آسمان کا اور زمین روح کے گادوں کی طرح اڑتی بھی ہوگی, پتہ نہیں چلے کہاں. اس وقت جب تم درود پڑھتے ہوگے تمہاری حفاظت کی جائے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا, تمہارا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہوگا. آج اس کی عادت ڈالو. آدمی کو جب کسی کی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو خواب میں بھی وہی دیکھا کرتا ہے. وہ مثال مشہور ہے بلی کے خواب میں چیچڑے, وہی دیکھتا ہے. تو تم آج اس کا نام جب وہ اتنا رٹو کہ تم جب کوئی پریشانی آئے دنیا میں بھی قبر حشر میں بھی تو فوراً تم کلمہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ یہ پڑھو, فوراً فرشتے نرم پڑ جائیں گے. ہر مشکل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. تو اس چیز کو پڑھنا شروع کر دو. لمبا وقت ہے, ٹھنڈک بھی ہو رہی. تم اس وقت کو بھول جاؤ جو تم اس وقت آرام عیش کا گزار رہے ہو. رونے کا وقت آ رہا ہے. یہ در و دیوار سب رویا کریں گے. جب آدمی مرتا ہے جہاں سے اس کا آسمان سے رزق اترتا ہے وہ جگہ روتی ہے. جس جگہ وہ نماز روزہ عبادت کرتا ہے وہ جگہ روتی ہے. 2 جگہ روتی ہیں, جہاں سے رزق اترے
جہاں وہ عبادت کرے. اور جب یہ عبادت کرنے والا کی جگہ روتی ہے اور آسمان سے رزق اترنے کا جہاں سے اترتا ہے جو جگہ بنی ہے اس کے لیے وہ اس کی سفارش کریں گے، وہ اس کے لیے خدا سے کرم اور فضل کی دعا کریں گے. تو آج اپنے زبان کو کہ بلی کے خوان میں کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو درود اور کلمہ اور استغفار سے جپ لو، رٹ لو، گویا کہ تمہاری طبیعت ثانیہ بن جائے. بغیر اس کے تم نہ کھاؤ نہ پیو. بسم اللہ پڑھو، کھاؤ پیو، اپنے کباڑ کے رات کو سوتے بند کرو. اللہ تعالیٰ کو کیا فرماتا ہے؟ مجھے ہر وقت یاد رکھو، سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پیشاب میں ہو پخانے میں مجھے بھولو نہ. پخانے میں بیٹھ کے اللہ کا نام تو نہیں لے سکتے، لیکن اس سے جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لے تو شیطان باہر رہتا ہے. اور جب باہر نکلو اس سے فارغ ہو گئے تو غفرانک لک الحمد، خدا نے مجھے گندگیوں سے پاک کیا، بچایا. تو اس لیے اب اپنی غفلتوں سے جاگ جاؤ. اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت قریب لگ رہا ہے. طرح طرح کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، تم نہیں سنتے. طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے. طرح طرح کی مسکوٹ چل رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. اپنی طرف سے ہے تو کام سب خدا کی طرف سے، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے بھی اس نے ہمیں ترکیبیں بتا رکھی. ہم ان کو استعمال کریں. یہ ہمارے اوزار ہیں، یہ ہماری تلوار ہے، یہ ہماری بندوق ہے، یہ ہمارا ایٹم بم ہے. آج سے 30-32 سال پہلے انگریزوں کی کچھ بات ہوئی، کسی مسلمان سے کچھ انگریز کی کچھ لوگوں کی. انہوں نے کہا قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی مر نہیں سکتا، کچھ ہو نہیں سکتا. اللہ اس کو بچاتا ہے اپنے کلام کی برکت سے. انہوں نے کہا اچھا اگر تو ایسا ہے تو ایٹم بم یہاں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر تو بیٹھ جا، پھر دیکھتے ہیں. بیٹھ گئے؟ کہاں بیٹھ گئے. اسے اس کے اوپر بچھا کر اس کا وقت تھا 1 گھنٹے کا. وہ جہاز چاروں طرف چکر مار رہا جہاں سے جہاز میں بیٹھے. 1 گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، 8 گھنٹے 12 گھنٹے ہو گئے. بھائی کیا معاملہ کیا ہے یہ؟ ڈرتے ڈرتے نے نیچے اپنا جہاز اتارا. اتار کے جہاز کو دیکھا تو بیٹھا لوں کہاں. اس نے جو تجربہ کر کے دیکھا انگریزوں نے تو وہ ایٹم بم راک کا ڈھیر تھا. اندر ہی اندر پھٹتا وہ، لیکن قرآن کی عظمت اور بزرگی اور بڑائی اور اللہ کا فرمان کلام کیا کرتا رہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں یہ پڑھتا رہا.
تو اس وجہ سے آدمی اس خدا کے کلام کو یاد رکھے کہ اڑے وقت میں، آزمائش کے وقت میں، پریشانی حال وقت میں تمہارا کام دے، تمہارا ساتھ دے، تمہاری مدد کرے، تمہاری حفاظت کرے۔ قرآن پاک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی عجوبہ کتاب ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت، جنت اور دوزخ، اور اس کے بعد سب لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت الکرسی کو، لیلاف کو، استغفار کو کبھی نہ چھوڑو۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لو، اور درود کو جتنا پڑھا جا پڑھو۔ بس اب دعا کی کوئی درود نہیں پڑھ لو، جتنے پھول ہیں کہ درود اتنا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پر پہنچ جائے۔ قسم سے ویسے ہماری صغیرہ کبیرہ جان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر کرم اور فضل سے عطا فرما دے۔ رحمت